اگر ریاستی مشینری کو صحیح طریقے سے کام کروایا جائے تو وہ ڈیلیور کر سکتی ہے. بہت بڑی یہ کارنامہ ہے مریم نواز کا. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا. مخالفین جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں تعطیلی کا شور مچاتے ہیں، آپ کا تو دعویٰ ہی غلط ہے. خان صاحب اپنی پارٹی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تو جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ ان کی پارٹی پہ کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی، جسے کہنا چاہیے، کوئی کولیشن نہیں بلڈ کی. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان دورانی ہوں اور آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ رضا رومی صاحب موجود ہیں. رضا صاحب، ہم نے دیکھا کہ کل پرسوں ترسوں 3 دن غالباً بسنت کے دن تھے، اور اس میں سے ایک دن تھا جس کو ہم کہیں گے 8 فروری، جس میں پی ٹی آئی کا ایونٹ بھی تھا اور بسنت بھی تھا. ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بسنت کی. اتنے سالوں بعد لاہور کی رونقیں، پنجاب کی رونقیں واپس لوٹ آئیں. آپ نے یقینی طور پر مس تو کیا ہوگا چونکہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ایونٹ کو؟ کتنی بڑی اچیومنٹ تھی اور کتنا بڑا ایونٹ تھا یہ آپ کے لیے؟ یار دیکھیں سلمان، میں نے تو مس کیا بالکل میں مس کر رہا ہوں. بلکہ میں تو وہ کیا ایک انگریزی میں کہتے ہیں جین زی والے فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ. تو میں تو وہ فومو کا شکار ہوں. روزانہ دیکھ کر جو ہے ویڈیوز اور گانے اور پتنگے تو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتا ہے میں تو ہوں لاہور سے، اور ہمارا تو بچپن جو ہے وہ بسنت کے ساتھ ہی سارا گزرا، اور پھر ہمارے زندگی میں ہی اس کے اوپر بین لگا. 15-20 سال اس کو بند کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے لاہور کے لیے. لوگ اس کو بدقسمتی سے صرف نون لیگ بمقابلہ پی ٹی آئی یا مریم نواز سے اس کو جوڑے ہیں. وہ بات درست ہے کہ مریم کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا، لیکن یہ ہر لاہوری کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. اور یہی وجہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ بھی جا کے بسنت منا رہے تھے، چاہے ان میں صحافی ہیں یا ویلاگرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں. اس میں وہ علیمہ خان کے بیٹے کا بھی ذکر آیا، کافی تصویریں اور ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ان کے حوالے سے. انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا اس بسنت کو. جی وہ میں نے بھی دیکھی تصویریں. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کہہ رہے تھے کہ جی یہ جعلی ہیں تصویریں. پھر بعد میں پتہ لگا نہیں وہ بالکل صحیح ہیں. تو میں بھی وہی دیکھ رہا تھا. مگر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے بھی شاہریز غالباً جو کہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ بھی ہوئے تھے، پھر چھوٹ گئے تھے ایک دن کے بعد، تو وہ بھی جا کر بسنت منا رہے تھے. اور مزے کی یہ بات ہے کہ غالباً ان کی والدہ کچھ بسنت کے بارے میں کوئی نیگیٹو کامنٹس آلریڈی دے چکی تھیں. وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی بسنت نہیں آپ کو منانی چاہیے، بوائکاٹ کریں. کچھ کہتے ہیں کہ بنانی ہے تو صرف عمران خان کی بڈھی یا 804 جو بھی وہ بنانا چاہتے ہیں وہ اڑائیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ بسنت کو ہر کسی نے انجوائے کیا ہے. وہی اب یہ کریڈٹ تو مریم نواز کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو سیاسی اختلاف تھا اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب کو اکٹھے کر دیا اس ایونٹ پہ. جی بالکل اکٹھے کر دیا ہے، سیاسی اختلافات کو بالائے طاق بھی رکھا ہے. مگر زیادہ اہم چیز یہ ہے سلمان کہ وہ خطرات اور خدشات جس کا ذکر سپریم کورٹ نے ان کا حوالہ دے کر اس کو بین کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی یہ جو دھات والی ڈور ہوتی ہے یا شیشے والی ڈور جو ہوتی ہے، اس سے گلے کٹتے ہیں، لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. تو اس بار پنجاب کی حکومت نے پوری ریگولیشن کا باقاعدہ وہ قانون بنایا، رولز بنائے. اس کے بعد ان کے اوپر پابندی کروائی. خود آپ نے دیکھا کہ بسنت سے پہلے مریم نواز بحیثیت ایک متحرک چیف منسٹر گھوم پھر رہی تھی پورے لاہور میں، اور پوری بیوروکریسی بھی، وزراء بھی، وہ بھی اس کو مانیٹر کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. غالباً ابھی سے آج تو چل رہی ہے، جب سے بات ہو رہی ہے منڈے کی صبح ختم ہوگا اس کا بسنت کا ٹائم. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر انتظامیہ چاہے، اگر ریاستی مشینری کو صحیح طریقے سے کام کروایا جائے تو وہ ڈیلیور کر سکتی ہے. اور یہ جو نقصان ہوتا ہے جانی بسنت کے اوپر جس کا حوالہ دے کے اس کو بین کیا گیا تھا، وہ اس کو فکس کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی کارنامہ ہے مریم نواز کا. زیادہ اہم تو انتظامی حوالے سے اب دیکھیں نا، ہلا گلا تو اپنی جگہ وہ ہے سو ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ اچھی ایڈمنسٹریشن کیسے کر کے دکھائی جاتی ہے. مطلب اب یہ بات ہے کہ آئینوں کے نیچے لوگ آ کے بڑی وہ گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے کہ جی کیوں
مریم نواز کے تو بارے میں آپ کچھ بھی کہنا شروع کر دیں, کوئی ہلکی پھلکی تعریف ہی کر دیں تو کوئی بھی رومی صاحب, کوئی بھی حکمران اس وقت اگر عوام کے مسائل, عوام کے لیے آنرشپ لینے کے لیے پہل کرے گا تو ظاہر ہے رومی صاحب یہاں بیٹھ کر آپ اس کی بھی تعریف ہی کر رہے ہوں گے. اگر سہیل آفریدی صاحب نے ایسا کوئی سٹیپ لیا ہوتا یا فیوچر میں وہ کبھی ایسا اچھا کام کریں گے تو ظاہر ان کو بھی اپریسیشن ملے گی. 100% اپریشیٹ کریں گے, اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ فیئرنس کا اور ایمانداری کا تقاضا ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ بس ہر وقت کیڑے نکالے جائیں, ہر وقت مخالفت برائے مخالفت جو ہے یقینی طور اس کو روا رکھا لیکن جائے. اس کے لیے رومی صاحب گراؤنڈ پہ کوئی سبسٹنس ہونا بھی ضروری ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں 8 فروری کے حوالے سے, چونکہ یہ ایک اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کو لے کر, پاکستان کی الیکٹورل تاریخ کو لے کر. 8 فروری 2024 پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا, جس کی مناسبت سے انہوں نے مشل بردار ریلیاں بھی کیں, لاہور میں بھی نکلی اور دیگر شہروں میں. اور جو سب سے بڑی بات ہے رومی صاحب, کہا یہ گیا کہ آج جو پہیا جام ہڑتال تھی, دکانیں سب وغیرہ بند کرنے کا دعویٰ کیا گیا مختلف شہروں سے. پاکستان تحریک انصاف کے دعوے ایک طرف اور حکومت کے دعوے ایک طرف, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 8 فروری کا پی ٹی آئی کا شو تھا یہ کہاں ریٹ کریں گے آپ اس کو؟ دیکھیں 8 فروری کا شو جو تھا پی ٹی آئی کا, اس کا ذکر تو بہت تھا. وہ کیا ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کب سے اس کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ جی یہ 8 تاریخ کو ایسا ہوگا ویسا ہوگا. وہ پی ٹی آئی کے جو ہینڈلز ہیں مختلف وہ بھی ویڈیوز دکھا تو رہے ہیں, لیکن اس کے برعکس بہت سارے لوگوں نے شیئر کیا ہے معاملات لاہور سے, راولپنڈی سے, اسلام آباد سے, کہ کوئی بہت بڑے جلوس یا بہت بڑی جسے کہنا چاہیے پبلک موبلائزیشن نہیں ہو سکی. اور یہ یقیناً ایک میں سمجھتا ہوں افسوسناک بات ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ اگر آپ نے بھی اپنے سوال میں کہا کہ 8 فروری 2024 کو ان کو اگر مینڈیٹ ملا ہے کوٹ ان کوٹ, لاکھوں کروڑوں ووٹر ان کے ساتھ تھے, جو کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ نکلے بھی, اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. مگر پھر جب معاملہ آتا ہے سڑکوں پہ آنے کا تو وہ اس طرح سے آپ کو وہ تعداد نہیں دکھائی دیتی. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ آتے تھے اگر یہ 26 نومبر کے کریک ڈاؤن سے پہلے بھی, یا اگر آپ 9 مئی کو ہی دیکھ لیں, 9 مئی کو جو کہ بہت بڑا ایک جسے کہنا چاہیے پروٹیسٹ تھا پی ٹی آئی کا. اس دن اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو جیو فینسنگ کے تحت پورے پاکستان میں جو لوگ نکلے تھے ان کی تعداد 28,000 یا 29,000 سے زیادہ نہیں تھی. تمام شہروں کو جمع کر لیں, 30-40 لوکیشنز تھیں, فیصل آباد, راولپنڈی, لاہور, کراچی, پشاور, سرگودا, میاں والی. تو اگر 28-30,000 لوگ پورے ملک میں نکل رہے ہیں تو یہ 9 مئی کو جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے ری ایکشن میں کوٹ ان کوٹ, تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اس پارٹی کی تنظیمی صلاحیتیں تو بہت کمزور ہیں. پھر مخالفین جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں دھاندلی کا شور مچاتے ہیں, آپ کا تو دعویٰ ہی غلط ہے کیونکہ آپ کے تو لوگ ہی نہیں نکلتے. تو آج 8 فروری کے میں نے جتنا لوگوں سے پوچھا بھی مانیٹر یہ ہے کہ وہ جلوس نکلے جو آپ نے بتایا, مشل بردار جو جلوس بھی تھے, کہیں کہیں پارشل سٹرائک بھی ہم نے دیکھی, مگر معاملہ یوں ہے نہ ہونے کے برابر. ہاں, مطلب اس کا امپیکٹ نہیں ہو سکا. امپیکٹ جب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کوئی بہت بڑا پروٹیسٹ نہ ہو. کیا وجہ ہے رومی صاحب, آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ دعویٰ کیا, سہیل آفریدی صاحب لاہور تشریف لائے, اس کے بعد وہ کراچی گئے, اس طرح سے لوگ گیدر نہیں کر پائے, پبلک نہیں نکل پائی, دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے اندر اب وہ اسٹریٹ پاور نکالنے کی طاقت نہیں رہی. آپ اس مطلب کس چیز کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یار دیکھیں, میں یہ اس میں بہت سارے عوامل ہیں. مثلا آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کی تنظیم سازی پر توجہ نہیں دی, اس طریقے سے توجہ نہیں دی جیسے کہ سیاسی پارٹیوں کو کرنا چاہیے. اپنی وہ بیس بلڈ کرتے ہیں ضلع کی سطح پر, ڈویژن کی وہ تو نہیں ہے, سطح پر. وہ تو نہیں ہے. ان کے انفارمیشن جو سیکٹری ہیں, جو کیا نام ہے, شفیع جان صاحب,
انہوں نے ایک پروگرام میں اس چیز کا اعتراف کر بھی لیا ہے کہ عمران خان صاحب اگر دنیا میں نہیں ہوتے خدا نخواستہ تو پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم ہو جائے گا. تو تنظیم سازی نہ ہونے کی جو ایک یہ ساری صورت ہے وہ تو نظر آ رہی ہے, سب کو نظر آ رہی ہے, ان کے اپنے لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہے. تو ایک شخصیت کے گرد اگر ساری تحریک گھومے گی اور اس کی تنظیم سازی نہیں ہوگی تو پھر یہ مسئلہ ہوگا. ایک تو یہ بات ہے, مگر تیسرا ایک اور اہم فیکٹر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جسے کہنا چاہیے اہمیت کا حامل ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی جسے کہنا چاہیے کوئی کولیشن نہیں بلڈ کی. کولیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ماضی میں آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں بھٹو صاحب کے خلاف 9 ستاروں کا اتحاد تھا, ساری جماعتیں جمع ہو گئی تھیں اور وہ اس لیے ان کو 9 ستارے کہا جاتا تھا. جماعت اسلامی, JUI, تحریک استقلال وغیرہ وغیرہ, ابھی ANPA پہلے نیب ہوتی تھی, ولی خان وغیرہ, وہ سارے جمع ہو گئے تھے ایک پلیٹ فارم کے اوپر. تو آپ سیاسی اتحاد بناتے ہیں. اسی طرح MRD کی موومنٹ ہم نے دیکھی تھی, یہ تو میرے ہوش کی بات ہے, 1986 میں MRD کے تحریکیں ہوئی تھی. 83 میں پہلی ان کی تحریک چلی تھی. اس وقت بھی بینظیر بھٹو, بیگم نصرت بھٹو نے باقی جو ان کے مخالفین بھی تھے ان کے ساتھ مل کر تحریک چلائی تھی کہ اگر خان صاحب اپنے کیے کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے, اگر وہ ڈرا کے دھمکا کے رکھیں گے. ابھی دیکھیں نا, یہ جو پارٹیاں اس وقت جو پاور میں ہیں, اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کل کو عمران خان اقتدار میں آ کے دوبارہ ان کو جیل میں ڈالے گا تو وہ کیوں اس کو آنے دیں گے؟ لاجیکل بات ہے نا سلمان. اگر آپ کا حریف جو ہے وہ آپ کو ایک خطرہ سمجھتا ہے تو وہ کوشش کرے گا آپ کو خط الوسع دور رکھے اقتدار سے یا ایسی پاور سے کہ دوبارہ آگے آپ نے جیلوں میں ڈال دینا ہے. تو اس لیے یہ سیاسی حکمت عملی ناقص ہے. اور ابھی جو انہوں نے یہ کیا بھی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کے تحت اچھا کب دیکھیں نا, اب یہ بھی کہتی ہے عجیب و غریب بات ہے, ابھی ہم پارٹی کی بات کر رہے تھے تو اپنی پارٹی کے کتنے 100 سے زائد MNAs ہیں اور ان میں سے کوئی قومی اسمبلی کا لیڈر نہیں ملا, یا کوئی سینٹ میں ان کو اپنی پارٹی سے کوئی نہیں ملا کہ ایک کسی اور 1 سیٹ پارٹی کا شخص جو ہے اس کو بٹھا کے قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کا قائد مقرر کر دیا ہے. تو اس سے پارٹی کا مورال تو ڈاؤن ہوتا ہے, اس کا مطلب خود ہی پارٹی پہ عدم اعتماد کا اظہار ہے. خان صاحب ٹرسٹ نہیں کرتے, رومی صاحب خان صاحب کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے. نہیں تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اپنی پارٹی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تو جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ ان کی پارٹی پہ کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ کیوں نہیں نکل رہے 8 فروری کو, کیا مہمہ ہے؟ مہمہ کچھ نہیں ہے. بات یہ کہ لیڈر پاور کرے نا, وہ کہے بیرسٹر گوہر یا XYZ, ان کو مکمل میری آشیرواد حاصل ہے, وہ میرے نمائندے ہیں, وہ جو آپ کو حکم دیں گے آپ نے آگے آنا ہے. تو پھر ووٹر اور سپورٹر کا بھی اعتماد ان کے اوپر بڑھے گا اور اس طرح سے ایک تحریک کامیاب ہوگی. ایسے ہی. اچھا رومی صاحب, 2 گروپ ہیں, علیمہ خان ورسز بشرا بی بی, تو یہ تو ان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہوگا دوسرے گروپ کے لیے. دیکھیں 2 گروپ تو نہیں ہے, میں آپ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. گروپ تو میرے خیال سے کوئی تقریباً 1 درجن تو ہیں. پہلے تو یہ آپ بات جو ہے اس کو سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک اپنا گروپ ہے, وہ ان کے اپنے ایمبیشنز بھی ہیں اور یہ بہت سے لوگ اس کا خود پارٹی کے اندر ذکر کر چکے ہیں. میں نے تو کیا ہی کہنا کہ وہ جو ان کی پارٹی کے وہ لوگ جو بھی موجود بھی ہیں پارٹی میں, وہ خود یہ کہتے ہیں کہ وہ انتہائی ان کے اپنے ایمبیشنز بھی ہیں. اسی طرح بشرا بیگم کے بھی اپنے ایمبیشنز ہیں اور وہ بھی بڑی ایک ان کا مضبوط دھڑا ہے. مثلا ابھی دیکھیے حال ہی میں مشال یوسف زئی جو ہے اور وہ جو شیر افضل مروت وہ کسی ٹی وی شو پر تھے اور وہاں پہ وہ ہار کی یا کوئی تحفے کی بات ہوئی جس میں توشہ خانہ کے تحفوں میں, تو وہ مروت صاحب نے یہ کہا کہ وہ ہار جو ہے وہ علیمہ خان کے پاس ہے. اور مشال یوسف زئی نے غالباً, میں نے وہ پورا پروگرام نہیں دیکھا لیکن جو میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تو غالباً انہوں نے اس کی تصدیق کی. اب یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ خان صاحب کی وہ بہن جو ان کے لیے اتنی محنت کر کے اور اتنی وہ کنٹینرز کے سامنے اور پانی کے وہ اڈیالہ کے باہر ان پہ پانی کا اٹیک ہوتا ہے, اتنی وہ جد و جہد کر رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے اس طرح کے تحفے جو ہے وہ ہتھیار لی ہیں. تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر, مطلب ادر دین
पॉलिटिक्स की, बड़ी जुल्म और ज्यादती की बात है। तो ये दो तो ये ग्रुप है। फिर एक बैरिस्टर गौहर वगैरह का अपना एक ग्रुप है। फिर आपको कोट लखपत में जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनको ना बोले, वो 3 खत लिख चुके हैं। उनके वकील से मेरी 2-3 वकलाएं उनके, मेरी एक से तो मेरी बात भी हुई थी पर्सनली, और वो सख्त खफा और नाना है। वो कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल फरामोश कर दिया। तो ये कोट लखपत वाला चौथा ग्रुप है। फिर 5वां ग्रुप एक ओवरसीज, जो ओवरसीज शिद्दत पसंद है, या शहबाज शरीफ को ये हो जाए, या पाकिस्तान को आग लग जाए, या इंडिया पाकिस्तान पे बम गिरा दे, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके शिकस्त दे दे पाकिस्तान को। मतलब बाकायदा इस तरह की चीजें पढ़ने में मैं खुद से बना रहा हूँ। वजह सिर्फ उनके पास ये है कि खान साहब वजीर आजम नहीं है, खान साहब जो है वो अडयाला बैठे हैं। बहरहाल वो जो भी है, लेकिन मैंने आपको ग्रुप्स की बात बता रहा हूँ। फिर केपी का ग्रुप है, पख्तूनख्वा का अपना ग्रुप है, वहां भी 2-3 ग्रुप्स हैं। हाँ, तो ये एक मैंने आपको 7-8 तो गिनवा दिए। अगर आप हमें वक्त और ठीक है, नहीं मेरे ख्याल है हमारे पास वक्त नहीं होगा। पंजाबी में कहते हैं ना कर दे भी 8 हो गए ने। रूमी साहब, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, इस वजह से हम इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम बहुत सारी बातें और भी कर रहे होंगे, जो ज़ाहिर है हम आज के सेशन में नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।